اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے، ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم۔ اب نہ وہ اٹھے گا، نہ اس سے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا۔ کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے۔ اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر۔ آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر۔ اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا۔
ایک ایک چیز تشت از بام ہو جائے گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے. جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے. اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی زور نہیں ہوگا, کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا, جو جرم کرتا رہا, جو نیکیاں کی, جو برائیاں کی, سب کچھ تشت از بام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی, سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوں گے, زمین بولے گی, ہاتھ پاؤں بولیں گے, فرشتے بولیں گے, کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا, کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ, لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے, اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے, فرشتے نہ بتاتے, پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ, اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے, جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا, کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا, کوئی مکر کر لیا, کوئی رشوت چل گئی, کوئی سفارش کام آ گئی, کوئی بہانہ تراش لیا, بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا, نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے, نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا, اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر, اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا, کسی سے زیادتی کی, کسی کا حق غصب کیا, تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تراشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض کا لاجواب کر دیتا ہے, بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے, جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے, اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے, اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے, مکر و فریب سے, باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین, اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے, سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے, اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو, اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے, یہ رب کی نافرمانی ہے. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے, اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے, اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے, گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے,
تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے. انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا. سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے. اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو. جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی. تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے. تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی. اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا. تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں. تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے. اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے. حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا. جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے. جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے. ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القا کریں. اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے. تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا. حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا. یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اللہ اکبر. کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو،
تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہیں، دنیا کی لذات نقد ہیں۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی، اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ اور ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی۔ اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو؟ تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، مختلف آرزویں بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا۔ تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ 7 براعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے۔ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا تسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج تو 2 10 20 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں۔ جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟
بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے۔